نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری یعنی الجامع الصحیح کو باب و بدء الوحی سے شروع کیا ہے. اب کھول کر کے دیکھیں گے صحیح بخاری کو تو سب سے پہلے آپ کو ایک باب نظر آئے گا شروع میں، بالکل باب و بدء الوحی. یہ باب ہے یہ بتانے کے لیے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس کے بعد جو حدیث لاتے ہیں وہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اور اسی حدیث انما الاعمال بالنیات کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کا عنوان اور سرنامہ قرار دیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ پہلے باب و بدء الوحی ہے، اس کے بعد حدیث انما الاعمال بالنیات. بتانے یہ چاہ رہے کہ دین کی ابتدا وحی سے ہوئی ہے. جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی تب تک آپ کو دین نہیں ملا تھا، اور جیسے ہی وحی نازل ہوئی دین کی شروعات، دین کی ابتدا اور دین کا آغاز ہو گیا. تو دین کی ابتدا وحی سے ہوئی ہے ایک. اس کے بعد حدیث انما الاعمال بالنیات لا کر یہ بتاتے ہیں کہ عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے. وحی کی ابتدا کا جو باب باندھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دین کی ابتدا وحی الہی سے ہوتی ہے اور عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے. اگر نیت نہ ہو تو اللہ کے نزدیک عمل معتبر نہیں ہے. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کی نیت صحیح ہے بس کافی ہے، عمل صحیح ہو یا نہ صحیح اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. آدمی کی نیت صحیح ہونی چاہیے، ایسا لوگ بولتے ہیں. غلط ہے. آدمی کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر عمل کر رہا ہے اور وہ اتباع رسول کے تناظر میں، اتباع رسول کے دائرے میں نہیں کر رہا ہے تو اس کا وہ عمل نیت کی صحت کے باوجود معتبر نہیں ہوگا. پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات ملاحظہ. حدیث اس طرح وان القمۃ ابن ابی وقاص اللیثی قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ رواہ ابو داؤد فی کتاب الطلاق۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے کتاب الطلاق میں لائے ہیں، اور یہی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بدء الوحی کے بعد بخاری شریف میں لائے ہیں۔ حضرت علقمہ ابن ابی وقاص لیثی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو یہ بیان فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام عملوں کا دار و مدار اس کی بنیاد نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملنے والا ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اب اس کی تفصیل، تو جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس آدمی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوئی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اب امرأۃ یتزوجھا، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہوئی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف مانی جائے گی۔ اب یہ دیکھیے، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کہیں اور جا بسنا، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اپنا گھر چھوڑنا انسان کی طبیعت کے اوپر بہت ہی گراں ہوتا ہے اور بہت ہی شاق گزرتا ہے، اس لیے کہ جمع جمایا دھندا ہے، بنا ہوا مکان ہے، گاؤں کی ان گلیوں سے اس کی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بہت ساری یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ گھر چھوڑ کر کے کہیں دوسری جگہ جا کر کے بسنا، یہ انسانی طبیعت کے اوپر بہت ہی شاق گزرتا ہے۔ اب ایک آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ جا رہا ہے، اب ظاہر ہے اگر یہ گھر اپنا چھوڑنا اللہ کے لیے ہے تو اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا، اور اگر گھر کا یہ چھوڑنا دنیا کے لیے ہے تو اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ گھر تو چھوڑا ہے اس نے، اب یہ دنیا کے لیے یا دین کے لیے ہے، کون سی چیز فارق ہے؟ نیت ہی تو ہے، نیت ہی بتاتی ہے کہ گھر اس نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اگر اس لیے چھوڑا ہے تو ثواب مرتب ہوگا، اور اگر نیت یہ ہے کہ اس سے دنیا کا حصول ہمارے پیش نظر ہوگا تو پھر اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ نیت اگر ہو تو عادت عبادت بن جاتی ہے، اور اگر نیت نہ ہو تو عبادت عادت بن جاتی ہے، اور عبادت اور عادت کے درمیان خط فاصل اور فارق یہ نیت ہی تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ نیت کی اتنی اہمیت ہے، لیکن نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر عمل آپ نے کسی عمل کے کرنے کی نیت کی تو یہ نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے۔ جس عمل کی آپ نے نیت کی ہے وہ نیت صحیح ہو، اس کے بعد عمل جو کر رہا ہے وہ اتباع رسول کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اگر اتباع رسول کے دائرے میں نہیں ہے تو عمل معتبر نہیں ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام ابو بردة ابن نيار رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال ان عندي اناقا جزعة وهي خير من شاة لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك رواہ ابو داؤد فی کتاب الضحایا۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الضحایا کے اندر جہاں انہوں نے قربانیوں کا بیان فرمایا ہے وہ روایت وہاں موجود ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے۔ حضرت برا فرماتے ہیں، غور سے سنیں، حضرت برا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے
نماز ہے اور بعد میں خطبہ ہے، الٹا نہیں کر سکتے آپ. پہلے نماز ہے، نماز کے بعد خطبہ ہے. بالکل جمعہ کا الٹا ہے، پہلے اس میں خطبہ ہے بعد میں نماز ہے. عیدین میں پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا یوم النحر، منا میں یوم النحر کو نماز کے بعد. فقال، آپ نے فرمایا جس آدمی نے ہماری نماز پڑھی اور جس نے ہماری قربانی کی اس کی قربانی ہو گئی، اور جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ گوشت کی بکری ہے. جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ قربانی نہیں ہے، گوشت کھانا ہے، گوشت کی بکری ہے. فتلک شاۃ اللحم. حضرت ابو بردہ ابن نیار ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول غضب ہو گیا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں ایک بکری لایا تھا اور وہ بکری میں نے اللہ کی راہ میں خالص قربان کرنے کے لیے خریدا تھا. نیت میری اچھی تھی کہ میں اسے اللہ کی راہ میں بقرعید کے دن ذبح کروں گا، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نماز سے پہلے اگر قربانی کر لی جائے تو قربانی نہیں ہوتی ہے. میں نے یہ سمجھا کہ پورا دن کھانے پینے کا دن ہے. فتعجلت، میں نے جلدی کر لی. فاکلت، ذبح کر کے میں نے گوشت کھایا. واطعمت اہلی و جیرانی، میں نے وہ گوشت پڑوسیوں کو بھی دے دیا، میں نے جلدی کر ڈالی. اور آپ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی نماز سے پہلے قربانی کر لے وہ قربانی نہیں ہے، گوشت کی بکری ہے، وہ گوشت کھانا ہے. اللہ کے رسول یہ عمل تو میں کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا مسئلہ تو یہی ہے، فتلک شاۃ اللحم، تلک شاۃ اللحم، یہ گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قربانی تو کرنا ہی ہے، میرے پاس ایک بکری ہے، ذرا موٹی تازی ہے اور 2 بکریوں کے برابر ہے، خیر من شاۃ لحم، 2 بکریوں کے برابر ہے. تو اے اللہ کے رسول کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ لیکن دانت ہی نہیں ہے، وہ دانت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے لیے اجازت ہے، اس کے بعد قیامت تک آنے والے کسی مسلمان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، ابھی قربانی کر لے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کو بعض مواقع پر آپ نے بعض رعایتیں دی ہیں، وہ رعایت اور کسی آدمی کو نہیں ملتی، قیامت تک اور کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی بکری قربانی کرے جو بکری دانتی نہ ہو. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نیت آدمی کی صحیح ہو مگر عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل عبادت سے عادت بن جاتا ہے. ان کی نیت صحیح تھی، نیت صحیحہ کے ساتھ انہوں نے بکری اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خریدی تھی، لیکن سنت کے طریقے پر اتباع رسول کے دائرے میں انہوں نے اس کی قربانی نہیں کی. اتباع رسول کے دائرے میں قربانی کب ہوتی؟ جب نماز کے بعد قربانی کرتے. انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی. دیکھیے تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے چونکہ سنت کی خلاف ورزی ہوئی لہذا وہ عمل اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ٹھہرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گوشت کی بکری قرار دیا. پتہ یہ چلا کہ نیت کا صحیح ہونا عمل کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نیت صحیحہ کے ساتھ عمل اتباع رسول کے دائرے میں کیا گیا ہو تب جا کر کے وہ عمل معتبر ہوتا ہے. لہذا بعض لوگوں کا یہ خیال کہ ہماری نیت صحیح ہے لہذا عمل صحیح ہو جائے گا، غلط بات ہے، یہ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے. شریعت میں اس سوچ اور اس فکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تو مسئلہ رہا نیت کا جو بنیاد ہے، تمام اعمال کی بنیاد ہے نیت. نماز توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں بول دوں گا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے بس میں بچ جاؤں گا. نہیں، آپ نماز پڑھیں لیکن آپ کی ہر نماز اتباع رسول کے دائرے میں ہونی چاہیے. اگر اتباع رسول کے دائرے میں نہیں تو نماز معتبر نہیں ہے.
آپ نماز پڑھتے رہیے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام منذری رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب ترغیب اور ترہیب کے اندر کتاب الصلاۃ یعنی صلاۃ کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. میں نے پوری حدیث بیان کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پہنچتا ہے, اللہ اسے پوچھتا ہے, حالانکہ اسے معلوم ہے نماز پڑھی, پڑھی, کتنے سال پڑھی؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول 60 سال تک میں نے نماز پڑھی. 60 سنتن 60 سال نماز پڑھی. کتنے سال پڑھی؟ 60 سال. اللہ کو معلوم ہے, پوچھ رہا بندے سے, پڑھی. کتنے سال پڑھی؟ 60 سنتن 60 ایئرس, 60 سال پڑھی. اللہ فرماتا ہے وما تقبل له صلاۃ, تیرے نامہ عمل میں ایک بھی نماز نہیں ہے. 60 سال کی نماز جو تو نے پڑھی ہے ایک بھی نماز تیرے نامہ عمل میں نہیں ہے. لوگ حج کو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے, تو 40 دن 50 دن رہ کر کے اتنی نمازیں پڑھ لی, اب تو جنت الاٹ ہو گئی میرے. ارے بدبخت اور بدنصیب, یہاں معاملہ یہ ہے کہ 60 سال کی نماز آدمی پڑھ کر کے گیا ہے, اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز بھی نہیں ہے. اور تیرے حج کی کیا بساط ہے, تیرے حج کی کیا اوقات ہے کہ تو جوڑتے بیٹھے کہ ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے, لہذا میں بخشایا ہو گیا. پتا نہیں جس پیسے سے تو گیا ہے اس پیسے کے اندر کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے. تو نے کتنے ارکان اپنی مرضی سے ادا کیے ہیں, جہالت سے ادا کیے ہیں, اور کتنے ارکان تو نے اتباع رسول کے دائرے میں نہیں کیے ہیں, تو تیرا حج کیسے ہوا؟ اور تو نے نماز جو پڑھی وہ نماز اتباع رسول کے دائرے میں پڑھی یا نہیں پڑھی ہے؟ یہاں تو ایک آدمی 60 سال کی نمازیں پڑھ کر کے گیا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی, تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے. وما تقبل له صلاۃ, ایک بھی نماز نہیں ہے. کتنی خطرناک قسم کی حدیث ہے یہ. لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. تو اگر آدمی نماز پڑھتا ہے, ایک توحید کے بعد بہترین عمل ہے اور سب سے اونچا عمل ہے, مگر یہ عمل اگر سنت کے دائرے میں نہیں کیا گیا ہے, اتباع رسول کے دائرے میں نہیں کیا گیا ہے, تو یہ عادت ہے, اٹھک بیٹھک ہے, نماز نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز اتباع رسول, جو عمل اتباع رسول کے دائرے میں نہ کیا گیا ہو وہ عادت بن جاتا ہے, عبادت نہیں بنتا. دیکھو 60 سال کی نماز لے کر کے گیا, نامہ عمل میں ایک بھی نماز نہیں ہے. اللہ, یہ حدیث ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے. نماز کیسی پڑھنا بتایا گیا. حدیث اس طرح. وعن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبركم. رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی سنن کبری بیہقی کے اندر لائے. راوی حضرت مالک بن حویرث, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام صحابہ کرام سے یہ کہا کہ تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پتہ یہ چلا کہ یہ آدمی جو 60 سال کی نماز پڑھ کر کے گیا ہے, یہ نماز اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں ادا کی ہے. نبی نے فرمایا تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اگر اس طرح تم نے نماز پڑھی ہے تو تمہارا یہ عمل, تمہاری یہ نماز مقبول عند اللہ ہے. اور اگر تم نے اپنے طریقے پر, یہ حنفی نماز ہے, یہ مالکی نماز ہے, یہ شافعی نماز ہے, یہ فلاں شخصیت کے طریقے پر پڑھی ہوئی نماز ہے, کسی بھی طریقے سے نماز پڑھ کر کے گیا آدمی کوئی بھی نماز معتبر نہیں ہے, الا یہ کہ اس نے نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی ہو, جس کا نام اتباع رسول ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے, اللہ
بہت بڑا آدمی ہے. ان کے استاذ امام حمیدی ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس کو مشہور محدث حضرت امام طحاوی اپنی عقیدے کی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ میں، بلکہ یوں کہیے کہ اس کتاب کے جو شارح ہیں ابن ابی العز، انہوں نے شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر ذکر کیا. کیا ہے؟ قال البخاری رحمہ اللہ سمعت الحمیدی یقول كنا عند الشافعی رحمہ اللہ فاتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيئة تراني على وسط زنارا أقول لك قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. اللہ. حضرت امام بخاری فرما رہے ہیں کہ میرے استاذ امام حمیدی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مشہور امام حضرت امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہ پوچھو. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَاسْأَلَهُ عَن مَسْأَلَةٍ، ایک مسئلہ پوچھا. حضرت امام شافعی نے فرمایا قضى فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذا وكذا، اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے. پتہ یہ چلا کہ مسئلہ جب پوچھا جائے تو جس سے پوچھا جائے وہ یہ نہ بتائے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. کہیں کہیں کوئی کتاب فٹ پاتھ کی کتاب ہوتی ہے جو بے سند ہوتی ہے. جس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ یہ بتائے کہ یہ قرآن میں یا حدیث میں ہے، بتائے. حضرت امام شافعی نے اس کے جواب میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے، یہ حدیث ہے. وہ آدمی تھوڑا رکا، اس نے تھوڑا توقف کیا، کہا کہ ٹھیک ہے نبی نے یہ بتایا ہے، لیکن ما تقول انت، آپ کیا بولتے ہو اس مسئلے کے بارے میں. دیکھو ان کی رائے پوچھ رہا ہے، حدیث آ جانے کے بعد وہ امام کی رائے پوچھ رہا ہے. امام شافعی نے حدیث بیان کر دی، حدیث آ جانے کے بعد اب اس کو بھاگ جانا چاہیے تھا نا. اب یہ امام صاحب کی رائے پوچھ رہا ہے، ما تقول انت، آپ کی کیا رائے ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مارے خوف کے پیلا پڑ گیا اور کہا سبحان اللہ ترانی فی کنیستن، تو مجھے کسی گرجا گھر میں دیکھ رہا ہے. ترانی فی بیعتن، کسی مندر میں دیکھ رہا ہے مجھے. ترانی علی وسط زنارن، میری کمر میں زنار دیکھ رہا ہے جو غیر مسلم مانتے ہیں. پتہ یہ چلا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ خوف سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ حدیث رسول پیش کرنے کے بعد یہ آدمی میری رائے چاہ رہا ہے. میری رائے کی اوقات کیا ہے، میری رائے کی اہمیت کیا ہے. کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو مجھے کسی گرجا گھر میں دیکھ رہا ہے، تو مجھے کسی مندر میں دیکھ رہا ہے، میری کمر میں زنار دیکھ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں غیر مسلم ہوں. ارے اقول لک قضا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بول رہا ہوں کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. وہ انت تقول ما تقول انت، تو بولتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں مجھ جیسے آدمی کی رائے کی کیا وقت اور کیا ویلیوشن ہو سکتی ہے. یہ دیکھیے یہ امام ہے. پتہ یہ چلا کہ رسول کی حدیث آ جانے کے بعد دنیا کے کسی بھی آدمی کی بات کو لینا در حقیقت کفر کے مرادف ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے بتا دیا کہ اصل چیز کتاب و سنت ہے. یہ ہے اماموں کا منہج، اماموں کا طریقہ اور اتباع رسول کا انداز. تو نماز جیسی عبادت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دائرے میں نہ ادا کی گئی ہو تو وہ نماز بھی عند اللہ معتبر نہیں ہے. جیسے نیت معتبر نہیں ہے اگر عمل صحیح نہیں ہے اور اتباع رسول کے دائرے میں نہیں ہے. حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اگر وہ بھی اتباع رسول کے دائرے میں نہ کیا گیا ہو، اس کا کوئی رکن آدمی اپنی مرضی سے ادا کر لے، حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه طاف مع معاویہ بالبیت فجعل معاویہ یستلم الارکان كلها فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فقال معاویہ صدقت
रवाहु अहमद फी मुस्नदिही, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही मुस्नद अहमद के अंदर लाए। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इत्तेफाक से अमीर मुआविया और मैं दोनों तवाफ कर रहे हैं, मैंने देखा कि हजरत मुआविया रुकनैन यमानियन का इस्तेलाम करने के साथ साथ रुकनैन शामियन का भी इस्तेलाम कर रहे हैं, जो नबी ने नहीं किया था। बुलाया, क्या कर रहे हैं आप? लिमा तस्तलिमु हादैन रुकनैन, इन दोनों रुकनों का इस्तेलाम क्यों कर रहे हो जो पीछे हैं, शामी अरकान का, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रुकनों का इस्तेलाम नहीं किया। देखो हदीस पेश कर दी उन्होंने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया है और आप कर रहे हैं। अब इन्होंने अकली दलील दी, हजरत अमीर मुआविया ने क्या कहा? लैसा शैउन मिनल बैति महजूरा, खाने काबा बहुत मुबारक है, उसकी कोई चीज छोड़ने जैसी नहीं है। तो अगर नबी ने 2 रुकनों का इस्तेलाम किया, मैं 4 का कर लेता हूं तो क्या हरज है? लोग यही बोलते हैं ना, अगर ये अमल न किया जाए तो क्या हरज है, क्या हरज? वही बता रहे हैं, लैसा शैउन मिनल बैति महजूरा, खाने काबा की कोई चीज छोड़ने जैसी नहीं है, अगर कर लिया जाए तो क्या हरज है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए उसवे हसना है। आपने 2 रुकनों का इस्तेलाम किया है, वो जो 2 रुकनों का इस्तेलाम तुम कर रहे हो उसका नहीं किया है, लिहाजा ये सुन्नत रसूल के खिलाफ है। हजरत मुआविया फौरन चौकन्ने हो गए और कहा लक़द सदक़ता, सदक़ता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं गलती पर था। इससे एक नुक्ता और मालूम हुआ कि अगर आदमी ने मसला गलत समझ लिया है और उसके सामने कुरान और हदीस की बात आ जाए तो फौरन उसे मसले से रुजू कर लेना चाहिए। सहाबी ने अपने मसले से रुजू कर लिया, लेकिन हमारे मौलवी मुल्ला ये अपनी नाक ऊंची करने के लिए कि फतवा दे दिया, फतवे से रुजू कैसे करें, जहन्नम में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फतवे से रुजू करने के लिए तैयार नहीं। जानते हैं ये दीन उनके बाप का है, उनके घर का मसला है। अरे ये दीन ये आसमान से उतरा है, इसका ताल्लुक वही से, इस वजह से मैंने बताया कि दीन की इब्तिदा वही से हुई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस अजीम नुक्ते को बुखारी की इब्तिदा में बयान कर चुके हैं कि बंदे ये दीन का मसला तेरे घर का नहीं है, ये दीन का ताल्लुक वही से है, ऊपर से उतरा है। लिहाजा जब ऊपर से उतरा है तो हर मामले में हमें वही की इत्तिबा करनी है। और वही की इत्तिबा कैसे होगी? प्रैक्टिकली, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के दायरे में वो अमल किया गया हो, वरना गैर मोतबर और ना मकबूल इंदल्लाह। सीधा सा मसला, सिंपल। ये तो मसला रहा हज का। रमजान के रोजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रमजान कल के दिन जंग बद्र हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा फतह मक्का के लिए निकले, तो सन 8 हिजरी में। चलिए वो हदीस देख लेते हैं। हदीस इस तरह, वान जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज आम अल-फत्ह इला मक्का फी रमज़ान फसामा हत्ता बलग क़ुरा अल-ग़ुमैम फसामा अन्नास थुम्मा दआ बिक़दहिम मिन माइन फरफ़अहु हत्ता नज़र अन्नासु इलैहि थुम्मा शरिब फ़क़ील लहु बअद ज़ालिक इन्न बअज़ अन्नास क़द साम फ़क़ाल उलाइकल वसात रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब सियाम। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताब सियाम के अंदर लाए। रावी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबे किराम के साथ फतेह मक्का के लिए निकले। 10,000 कुद्दूसी आपके साथ हैं, सब रोजे से हैं, रमजान का महीना है, जाहिर है रमजान का महीना है, सब लोग रोजे से हैं। क़ुराउल ग़ुमैम एक मकाम है, मक्का से थोड़े पहले आप वहां रुके। अचानक आपने कहा कि पानी लाओ, सुम्मा दआ बिक़दहिम मिन माइन, देखो रमजान का महीना है, पानी लाओ। पानी लाया गया और आपने पानी का वो प्याला उठाया, फरफ़अहु, देखा लोगों ने कि प्याला आपके हाथ में, उसमें पानी है, देख लिया लोगों ने, और उसके बाद आपने पी लिया। मशरीब, रोजा तोड़ दिया आपने, रमजान का फर्ज रोजा तोड़ दिया आपने। आपको रोजा तोड़ते देखकर तमाम सहाबे किराम ने रोजा तोड़ दिया। ये इत्तिबा है। पूछा नहीं कि अल्लाह के रसूल फर्ज रोजा है, ये रमजान का महीना है, आप रोजा क्यों तोड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसलिए कि नबी जो होता है सरापा दलील होता है, सर से पैर तक दलील होता है, और दलील से दलील नहीं मांगी जाती, सिर्फ इत्तिबा की जाती है चुपचाप। वो जो कर रहा है वही करो। दलील से दलील का मुतालबा बेवकूफी है, वो जो कर रहा है वो दलील ही है।
وہ مسکرائے تو دلیل، وہ ہنسے تو دلیل، وہ بیٹھے تو دلیل، وہ کھڑا ہو تو دلیل، وہ چلے تو اسلامی قانون چلے، وہ رک جائے تو اسلام کا قانون رک جائے. یہ نبی کا مقام ہوتا ہے، یہ نبی کی عظمت ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا، اس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا کہ جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. یہ مقام ہوتا ہے نبی کا، معمولی ہستی نہیں ہوتی نبی. جی تو سبوں نے پانی پی لیا، روزے توڑ دیے، کسی نے کچھ پوچھا نہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ روزہ کیوں توڑا ہے، جبکہ یہ معاملہ بہت ہی اہم تھا. رمضان کا فرض روزہ توڑ دیا آپ نے، لیکن کوئی صحابی آپ سے پوچھ نہیں رہا ہے. صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے، سوالات نہیں، صرف اتباع. رسول جو کر رہے ہیں، اسی وجہ سے حدیث آ جانے کے بعد چوں چرا نہیں کرنی چاہیے. یہ نقطہ ملا یہاں سے، حدیث آ جائے تو چوں چرا نہیں کرنی چاہیے، چپ چاپ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. میرے امام نے ایسا کہا ہے، میرے پیر نے ایسا کہا ہے، فلاں شخصیت نے یہ کہا ہے. یہ در حقیقت آدمی کے دل میں ایمان نہ ہونے کی علامت ہے، یا اس کا ایمان گڑبڑ ہے. اسے اپنی ایمان کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے جو روزہ توڑ دیا ہے نا، سارے لوگوں نے روزے توڑ دیے، لیکن کچھ لوگ اب بھی روزے سے ہیں. میں اس میں کیا گناہ ہے بھئی؟ رمضان کا فرض روزہ ہے، کچھ لوگوں نے توڑ دیا ہے، سارے لوگوں نے توڑ دیا ہے. اگر کچھ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے، رمضان ہی کا تو روزہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ بعض الناس قد صام، اب بھی بعض لوگ روزے سے ہیں، تو آپ کو ان کی تعریف کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے تھی. ارے تمام لوگوں نے روزہ توڑ دیا، کچھ لوگ روزے سے ہیں، بہت اچھا کیا انہوں نے. نہیں، آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، وہ اللہ کے رسول کے بھی نافرمان ہے اور اللہ کے بھی نافرمان ہے. اتنی بڑی بات ہے. رمضان کا روزہ ہے اور اللہ کے رسول فرما رہے جو رکھ رہا ہے میرے روزہ توڑ دینے کے بعد، اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو وہ اللہ کا فرما بردار نہیں، اللہ کا نافرمان ہے. وہ رسول کا فرما بردار ہے، رسول کا نافرمان ہے. پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی عبادت ہو، اگر وہ اتباع رسول کے دائرے میں نہ کی گئی ہو، وہ عبادت دو کوڑی کی ہے، وہ عادت ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو یہ رہا معاملہ نیت کا، معاملہ رہا نماز کا، معاملہ رہا روزے کا، معاملہ رہا حج کا. کوئی بھی عبادت اتباع رسول کے دائرے میں جو نہ کی گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ قرآن حکیم جب پڑھیں گے تو پہلا پارہ کھول لیجئے، آیت نمبر 89 سورہ بقرہ 89. کیا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. دیکھیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. آگے تھوڑی دور کے بعد آیت نمبر 101، 89 کے بعد آیت نمبر 100 لکھا ہوا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. کوئی تبدیلی نہیں، صرف کتاب کی جگہ رسول ہے، رسول کی جگہ کتاب ہے. اتنی تبدیلی ہے، بقیہ کوئی لفظ بدلا نہیں گیا ہے. کچھ سمجھے کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں کیا سمجھے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. آیت نمبر 89، آیت نمبر 101. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. بتایا گیا کہ کتاب کی جگہ رسول آ گیا ہے، رسول کی جگہ کتاب ہے. پتہ یہ چلا کہ کتاب اور رسول دونوں لازم و ملزوم ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. ارے اللہ کے بندے، یہاں کتاب کی جگہ رسول آیا ہے، رسول کی جگہ کتاب ہے، اور لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے کہ کتاب اور رسول دونوں کو الگ کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے. یہ میں خود نہیں کہہ رہا، حدیث ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا. کتاب اللہ سے مراد اللہ کے. ولما جاءہم کتاب،
کتاب اللہ ولما جاءہم رسول وسنتی ولن یتفرقا، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، لازم و ملزوم ہے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب متن ہے اور سنت اس متن کی تشریح ہے، اور متن اپنی تشریح سے، تشریح اپنے متن سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ ٹیکسٹ جو ہوتی ہے اپنے ایکسپلینیشن اپنے ٹیکسٹ سے جدا نہیں ہوتا، دونوں لازم و ملزوم ہوتے، دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک بات بڑی اہم کہہ دوں کہ اگر کتاب کو رسول سے الگ کر کے کوئی دیکھتا ہے، کتاب کو، کہ کتاب مانیں گے خالی، رسول کو نہیں مانتے، کتاب کو رسول سے الگ کر کے مانتا ہے تو کتاب کی مثال اس کشتی کی سی ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو۔ کتاب کو جس طریقے سے آدمی چاہے گا سمجھے گا، گمراہ ہو جائے گا وہ۔ اسی وجہ سے کہا گیا قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس لیے کہ اس نے جو قرآن کو سمجھنا شروع کیا ہے اپنی عقل سے سمجھنا شروع کیا ہے، سنت کے دائرے میں اس نے قرآن کو سمجھنا شروع نہیں کیا، ظاہر ہے گمراہ ہو جائے گا وہ۔ یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے، اس لیے کہ اس نے اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر کتاب کو رسول سے الگ کر کے دیکھا جائے تو کتاب کی مثال اس کشتی کی سی ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو، کشتی کہاں جا رہی ہے معلوم نہیں کہاں جا رہی ہے۔ اور اگر رسول کو کتاب سے الگ کر کے دیکھا جائے کہ ہم کتاب کو نہیں مانتے، صرف رسول کو مانتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ رسول ذریعہ بنے اس کے خدا تک پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کا، خود رسول کو خدا مان لیا جاتا ہے، سمجھے جی، رسول ہی کو خدا مان لیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے جتنی قومیں گزری جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کے ہاں یہی افراط اور تفریط تھی، کسی نے کتاب کو پکڑا، دونوں کو چھوڑ دیا، کتاب کو بھی چھوڑ دیا اور سنت کو بھی چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے کتاب کو پکڑا مگر رسول کی اتباع کو نہیں، کسی نے اتباع کو پکڑا، رسول کتاب کو چھوڑ دیا، اس طریقے سے قومیں گمراہ ہو گئیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا بعدہما، دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور دونوں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ولن یتفرقا، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے تو اتباع رسول کے دائرے میں کرے، دیکھے کہ نبی نے اس کو کس طرح کیا ہے۔ ہاں یہ بہت اہم بات بتا دی گئی ہے، اب ہوشیار ہو جاؤ، نہیں تو اگلی صف میں نماز میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ، حج کرنے کے لیے ہر سال چلے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے وہیں پڑے رہتے ہیں پورے رمضان۔ یہ دیکھو کہ آپ کا یہ جو عمل ہو رہا ہے وہ اتباع رسول کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر اتباع رسول کے دائرے میں نہیں، آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، آپ لاکھ عمل کر ڈالیں۔ پتہ یہ چلا کہ بہت ہی اہم چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، آپ کی اتباع کرنا۔ تو سب سے پہلے اپنی نمازیں درست کرو، نیتیں درست کرو، وہ بھی پوچھ کر کے کہ نبی نے اس سلسلے میں کس طریقے سے ہمیں تعلیم دی، کس طریقے سے ہمیں نماز پڑھایا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے، روزہ کس طرح رکھا جائے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اتباع رسول کے دائرے میں دیکھیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما